बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कल एक बात अक्सर महफिलों में ज़ेर बहस रहती है और वो ये है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है और इसके प्रॉपर्टी पर क्या असरात मुरतब होंगे या दीगर जितने भी सेक्टर्स हैं उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। तो हम आज बात करेंगे कि जी ये जो मौजूदा मुआशी बहरान है इसके प्रॉपर्टी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं और उनसे कैसे एक अच्छे तरीके से, एक समझदार तरीके से ये बहरान पर काबू पाया जा सकता है और अपनी इनकम स्ट्रीम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये तो एक फैक्ट है कि जी इस तरह का कोई भी मुआशी बहरान आता है ये इनएविटेबल होता है, इसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। और जो लोग समझदार हैं उनको ये आज से काफ़ी माह पहले से नज़र आ रहा था कि जी ये वाले हालात जो है वो पैदा हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो मईशत के या इकॉनमी के बुनियादी असूल हैं, अगर आप उनको देखें, उनको मद्देनज़र रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी जब भी कोई ऐसा बहरान आता है ये हर तरह के लोगों को अफेक्ट करता है, मुतासर करता है। अगर इसके प्रॉपर्टी पर असरात के हवाले से बात की जाए तो अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जी प्रॉपर्टीज़ जो पाकिस्तान भर में हैं वो 10 से 40% तक उनकी कीमतें ड्रॉप हो गई हैं और इस सूरत में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो तो कुछ ऐसे फ़ैसले ले रहे हैं, कुछ ऐसे अमल कर रहे हैं जिससे शायद वो मौजूदा मुआशी बहरान से बच पाएंगे, निकल पाएंगे। जबकि जो ऐसे तमाम लोग जो जज्बाती फ़ैसले करते हैं वो अमूमन इस तरह के हालात में नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जी प्रॉपर्टीज़ की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। एक प्रॉपर्टी वो होती है जो कि डेवलप्ड प्रॉपर्टी है, यानी डेवलप्ड प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि ऐसी तमाम जगहों पर प्रॉपर्टी जो कि ऑन ग्राउंड है, पोजेशनेबल है और जिस पर लोग जो है वो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और लोगों में वो मकबूल होती है। मिसाल के तौर पे आप इस्लामाबाद के सेक्टर्स की मिसाल ले लें, आप लाहौर में डिफेंस की मिसाल ले लें, आप बैरियर टाउन की मिसाल ले लें या दीगर जितने भी डेवलप्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल टाउन हो गया, इसी तरह कनाल सिटी हो गया, ये तमाम जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ की अगर बात लें तो उन डेवलप्ड एरियाज़ पर इसके बहुत सीवियर असरात मुरतब नहीं हुए, बल्कि उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जा रही है, वो वैल्यू कम नहीं हो रही। जो प्रॉपर्टी पर ज़्यादा जो मनफी असरात मुरतब होते हैं मौजूदा मुआशी हालात के या ये जो मौजूदा बहरान है उसके, वो ज़्यादातर उन एरियाज़ पर जो है वो असरात मुरतब होते हैं कि जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं या सेमी डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ हैं अमूमन उन पर जो है ये जो मौजूदा मुआशी बहरान है इसके ज़्यादातर असरात मुरतब हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो सोसाइटीज़ हैं अमूमन उसमें प्लाट जो होते हैं वो किस्तों पर होते हैं, किस्तों पर लेने वाले प्लाट जो है या किस्तों पर लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं अमूमन वो लोग इससे अफेक्ट होते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि एक चीज़ जो है वो आपको भी समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं इसमें अमूमन जो रेट्स बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल रेट्स होते हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते कि जी ये जो प्लॉट है ये ऑन ग्राउंड है और इसकी ये डिमांड है, बल्कि उसमें जो एक ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो चल रहा होता है, जो अमूमन डीलर्स उसका रेट बना रहे होते हैं वही रेट जो है वो लागू होता है। तो उन सोसाइटीज़ पर तो ये जो एक मौजूदा मुआशी बहरान है इसके बहुत मनफी असरात मुरतब होते हैं, जबकि जो डेवलप्ड एरियाज़ उन पर मनफी असरात मुरतब नहीं होते। इस पर अगर मज़ीद बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको इस हवाले से एक जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका रेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। जो समझदार लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं जी कैश इन अ लॉन्ग रन इज़ अ ट्रैश, कि आपकी जो अमाउंट है जो आपने कैश की सूरत में संभाल रखी है उसका वक्त गुजरने के साथ जो है वो उसका फ़ायदा कम होता जाता है। उसकी वजह यह है कि जो समझदार लोग हैं वो इस फार्मूले को बहुत संजीदगी से देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने एक घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपया जमा कर रखा था और जैसे जैसे आप उसको जमा करते जा रहे थे, जब तक आप 6 महीने बाद उसको जमा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो घर जो है वो इस वक्त 1 करोड़ 30 लाख का हो चुका है। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं आम हालात में ये तो बढ़ती जाती हैं, जबकि आपका जो पैसा जो कैश की सूरत में या जो आप बैंक में रखते हैं वो डीवैल्यू हो जाता है। अब बैंक में रखने से कैसे डीवैल्यू होता है? अमूमन लोग कहते हैं जी कि हमें तो बैंक जो है इस पे इतना इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो हमारे पैसे तो ज़्यादा हो रहे हैं। एक फार्मूला ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो बैंक्स हैं वो कभी भी नुकसान नहीं उठाते। बैंक्स जो है अगर आपको वो 10 से 12% अगर आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क में जो महंगाई की शरह है वो 24 से 25% होगी, क्योंकि जितना बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा उससे डबल जो है वो महंगाई होगी, तभी वो आपको दे रहा है। तो इस सूरत में ये होता है कि आप जो पैसा बैंक में संभाल के रखते हैं या जो पैसा आप अपने घर में संभाल के रखते हैं वो डिवैल्यू हो जाता है। तो
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو کسی کیپٹل میں انویسٹ کر دیں. کیپٹل میں انویسٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایسی مطلب کموڈٹی میں انویسٹ کریں, اسے کسی ایسی اشیاء ضروریہ میں انویسٹ کریں جس کی ریٹس جو ہے یا جس کی ویلیو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے. مثال کے طور پہ اس میں پراپرٹی ہے, اس میں گولڈ ہے, اس میں سٹاکس ہیں, اس میں آپ اگر لائف سٹاک کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ڈیری فارمنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے کیپٹل کو بڑھاتی ہیں, جبکہ کیش جو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. اور آج مثال کے طور پہ ایک وقت تھا کہ ڈالر کا ریٹ 100 روپیہ تھا اور پاکستانی روپے کے برابر تھا, اور آج وہی ڈالر جو ہے وہ 250-60 کے قریب چلا گیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو آپ نے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ ڈی ویلیو ہو چکے ہیں. تو اس لیے ڈی ویلیو ہونے سے یا ڈی ویلیو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی کیپٹل میں انویسٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر مزید بتایا جائے تو جو غیر ملکی کرنسی رکھنے والے لوگ ہیں, یعنی جن لوگوں کے پاس وافر مقدار میں غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے جو کہ عموماً اللیگل تصور کیا جاتا ہے, تو ان پر جو ہے وہ اس کے یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو بحران ہے, اس کے اثرات جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم مرتب ہوتے ہیں. ایک اور بات جو بہت بڑا فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی آپ کو ٹائکونز نظر آتے ہیں, بزنس ٹائکونز نظر آتے ہیں, تو انہوں نے جو یہ بڑی فارچونز بنائی ہیں یا جو ان کی قسمت بدلی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے ہی بدلی ہے. اس کی وجہ یہ کہ دنیا بھر میں جو پراپرٹی ہے اسے فرسٹ کلاس انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ جو ہے وہ دنیا بھر میں جو بہت بڑے بزنس مین ہیں یا جو ریچسٹ پیپل ہیں, امیر ترین لوگ ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں پراپرٹی میں ضرور انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اپریسیشن فارمولہ اگر آپ ریل اسٹیٹ کا دیکھتے ہیں تو اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہر سال پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ 10 سے 20%, 25% تک بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں ہر 3-4 سال بعد ایک ایسا بوم آتا ہے جس کے بعد آپ کی پراپرٹی کی ویلیوز جو ہے وہ 40%, 50% تک بھی بڑھ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے بہت بڑا پیسہ بناتے ہیں, اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اس فارمولے کو سمجھتے ہیں, وہ امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں, اور جو نہیں سمجھتے وہ پھر جو ہے وہ اپنے حالات کو زیادہ چینج نہیں کر پاتے. پاکستان میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کی ایک اور بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیمانڈ اور سپلائی اگر دیکھی جائے پراپرٹی کی تو اس میں ایک بہت بڑا بیک لاگ ہے. یعنی سال 2021 اور 22 کا اگر آپ سروے دیکھیں تو ایک عام سروے کے مطابق جو ہے پاکستان میں اس وقت بھی 50 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسے تمام لوگ جو نئی نوکریاں شروع کر رہے ہیں, جو نئی شادیاں کر رہے ہیں, جو شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے. اور جب کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اس کی سپلائی کم ہوتی ہے, تو اس صورت میں اس کی ویلیوز جو ہے بہت زیادہ انکریز کر جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مزید فیکٹس پہ بات کریں, اگر آپ مزید چیزوں کو دیکھیں تو جو ایک پراپرٹی ڈیلر ہے وہ تو آپ کو اپنی عقل کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق ہی بتا سکتا ہے. اگر آپ کسی اکانومسٹ کے پاس بیٹھیں گے, اگر آپ کسی جو معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ کو ڈیفرنٹ انکم سٹریمز رکھنی چاہیے, اور ان تمام انکم سٹریمز میں سے جو سب سے زیادہ پروفیٹیبل اور سب سے زیادہ اچھی اور سیکیور ایک انکم سٹریم ہے وہ پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ ہی ہے. آپ ایک چیز لیں کہ مثال کے طور پہ آج سے پہلے آپ نے ایک گھر دیکھا اور آپ کو یہ لگا کہ جی مجھے یہ گھر خرید لینا چاہیے, لیکن 6 مہینے گزرے یا سال گزرا, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے پہلے جو گھر آپ کو 2 کروڑ کا مل رہا تھا, اس وقت آپ جا کے پتہ کریں گے تو وہ 2.5 کروڑ کا ہوگا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مطلب اگر پاکستان میں معاشی بحران ہے تو وہ تمام گھروں کی قیمتیں جو ہے وہ ڈراپ ہو گئیں, بلکہ اس وقت بھی جو ہے وہ پہلے جو 5 مرلہ گھر جو ہے آپ کو کسی بھی ایک اچھے علاقے میں 70-80 لاکھ روپے کا 1 کروڑ کا مل جاتا تھا, تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ 1.25 کروڑ کا ہوا, اور اس وقت وہ جو ہے آپ کو 1.5 کروڑ سے بھی اوپر 5 مرلہ مکان مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی کو افیکٹ کیا یہ موجودہ حالات نے, لیکن اتنا افیکٹ نہیں کیا کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ جی ہر چیز جو ہے وہ مائنس میں آ گئی ہے, بلکہ جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پر عموماً جو پرائسز ہیں وہ بڑھتی ہیں. جو سوسائٹیز ہیں چونکہ وہاں پہ جو ہے وہ پرائسز آرٹیفیشل ہوتی ہیں, ببل پرائسز ہوتی ہیں, تو وہ ضرور متاثر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں قسطوں پر پلاٹ لینے والا انویسٹر ہے وہ اس وقت افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ وہ عام طبقے سے یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, جبکہ جو ڈیولپڈ ایریاز میں عموماً جو پلاٹ لینے والے, گھر لینے والے لوگ ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا وافر پیسہ ہے اور وہ اس چیز کو, اس فیکٹ کو سمجھتے ہیں کہ آج بے شک موجودہ حالات میں ان کو اگر ایک پلاٹ 1 کروڑ روپے کا مل رہا ہے, تو آج سے 2-4 مہینے بعد جب یہ حالات تھوڑے بہتر ہوں گے تو ان کا یہی پلاٹ جو ہے وہ ان کا 1.5 کروڑ سے بھی اوپر کا بکے گا. تو اس وجہ سے ان کی پرائسز جو ہے وہ اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی. ایک مثال کے طور پہ اگر
آپ دیکھیں کہ آپ جو پرانے بنے ہوئے علاقے ہیں جو مقبول ترین ہیں، مثال کے طور پہ ایک فار این انسٹنس ایک مثال کے طور پہ لیتے ہیں کہ اسلام آباد میں جی سیکٹرز ہیں، ایف سیکٹرز ہیں، تو جہاں پر آپ کو کسی زمانے میں یا لاہور میں مال ٹاؤن ہے یا دیگر اس طرح کی جو مقبول سوسائٹیز ہیں، وہاں پر آپ کو جو ملبے والا پلاٹ تھا یا ملبے والا گھر تھا جو کہ ملبے کے ریٹ پہ بکتا تھا، وہ پہلے جو ہے وہ 2,000 روپے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے بکتا تھا، تو آپ آج اگر دیکھیں گے تو وہ 4-5 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ پہ بک رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ 7,000 پر اسکوائر فٹ ہے۔ تو آپ اس کی کیلکولیشن نکال لیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ لگے کہ جی یہ جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے اور پراپرٹی پر بہت سویر اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک یہی سیکٹر ہے کہ جو موجودہ معاشی بحران سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ اگر آپ وائزلی، سمجھداری سے ابھی کوئی فیصلہ لیں گے تو اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے یہ موجودہ حالات سے بچنے میں اور یہ جو بحران ہے اس سے بچنے سے اور مہنگائی کو اوور کم کرنے میں اور اپنے مالی حالات کو بہتر کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ یہ چند ایسے حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو اس حوالے سے مزید کنسلٹیشن چاہیے ہو تو ہمارا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح کے فیکٹس اور اسی طرح کی انفارمیشن آپ تک ایک تسلسل سے پہنچاتے رہیں۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، رمیز سے خود کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔